السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے۔ جو لوگ بھی مجھے جس جگہ سے دیکھ رہے ہیں سبھی کا میں استقبال کرتی ہوں اپنے چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج ہم اور آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی مشہور کتابوں کے بارے میں۔ یہ خاص طور سے بچوں کو بھی پڑھائے، بچوں کو یاد کرائے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کتابوں کو نازل فرمایا ہے ان کتابوں کے نام کیا ہے اور کن نبی نے لے کر آئے۔ تو یہ ساری چیزیں بچوں کو خود بھی یاد کرے، خود بھی یاد ہونا چاہیے، معلومات ہونی چاہیے اسلام کے بارے میں، اسلام کی چیزوں کے بارے میں، اللہ نے کیا چیز نازل فرمائی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا خود بھی معلوم ہونی چاہیے اور بچوں کو بھی بتانا چاہیے۔ اب بچوں کو ہم کب بتائیں گے؟ جب ہمیں معلوم ہوگا۔ تو پہلے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اس کے بعد ہم اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوپر دیکھیے لکھا ہوا ہے کتابیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح لوگوں کو اچھی اور بری باتوں کے سمجھانے کے لیے اپنے نبی اور رسول بھیجے، اسی طرح اللہ نے اپنی کتابیں بھی بھیجی تاکہ لوگ اچھی باتوں پر عمل کریں اور بری باتوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ کی 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے۔ ان کتابوں کے ماننے والوں کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ سب سے آخر میں اللہ کے سب سے آخری نبی و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے آخری کتاب قرآن مجید لے کر آئے، یعنی کہ قرآن مجید اللہ کی جو نازل کی ہوئی کتابیں ہیں اس میں سے سب سے آخری ہے۔ اور آپ جتنے نبی آئے دنیا میں ان میں آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری کتاب قرآن مجید کو لے کر آئے اس دنیا میں۔ یہ سب سے اچھی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ایک ایک حرف اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ کتاب اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ یہ قیامت تک باقی رہے گی۔ اس کے اندر کبھی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ ہو سکے گی۔ اس کے ہر حکم کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ کی طرف سے 10 نیکیاں ملتی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ جو اس پوری کتاب کو یاد کر لے اسے حافظ قرآن کہتے ہیں، ہے نا؟ حافظ قرآن کہتے ہیں جو اس پوری کتاب کو کیا کر لے؟ حفظ کر لے، اپنے حافظہ میں کیا کرے؟ بند کر لے۔ اور یہ دیکھیے کیا ہے؟ ایک ایک حرف کے پڑھنے پر، ایک ایک حرف، کیا حرف؟ یعنی کہ الف ایک حرف ہے، با ایک حرف ہے، تا ایک حرف ہے، لیٹر۔ ایک ایک حرف کے پڑھنے پر کتنی نیکیاں ہے؟ 10 نیکیاں ہے۔ اگر ہم 5 حرف پڑھیں گے تو ہمیں 50 نیکیاں ملیں گی۔ مثال کے طور پر اگر ہم الحمد پڑھتے ہیں، الحمد میں 5 حرف ہے تو ہمیں ایسے ہی 50 نیکیاں مل گئی۔ الحمد رب العالمین، اگر ہم پورا الحمد شریف پڑھیں گے تو ہمیں کتنی نیکیاں ملیں گی؟ سوچنے والی بات ہے۔ پر ہم پڑھے تو قرآن پڑھے، قرآن کو ڈیلی کا معمول بنا لے، ڈیلی کچھ نہ کچھ 1 پیج 2 پیج یا آدھا پیج جتنا آپ سے ہو سکتا ہے پڑھے اور اس کو سیکھے، ہے نا؟ قرآن کو کیسا پڑھنا ہے؟ جیسا اللہ نے حکم دیا ہے۔ قرآن کس لیے اللہ نے نازل فرمایا، کس لیے اتارا؟ کہ ہم لوگ اس کو پڑھیں، پڑھ کر سمجھیں اور اس پر عمل کریں، ہے نا؟ اس پر جو اللہ تعالیٰ اس میں جو حکم دے رہا ہے اس پر ہم عمل کریں، عمل کرنے والے بن جائیں۔
اس لیے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن کو پڑھنا کیسا ہے؟ جس طرح اللہ نے حکم کیا ہے کہ خوش الحانی سے پڑھو، اچھی آواز میں پڑھو اور قاعدہ کے ساتھ پڑھو، تجوید کے ساتھ پڑھو، جیسا کہ اللہ نے حکم کیا ہے۔ قرآن کو کیسا پڑھیں؟ ترتیل کے ساتھ، جیسا اسے اتارا گیا ہے اس طرح پڑھنا ہے۔ تو ہمیں اس طرح سیکھنا ہے اور سیکھ کے پڑھنا ہے۔ قرآن اسی کے لیے ہے۔ قرآن پڑھ کے سمجھو، سمجھ کے اس پر عمل کرو۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر نہیں پڑھتے تو آج سے ارادہ کرے کہ ڈیلی کچھ نہ کچھ ہم قرآن ڈیلی پڑھیں گے، معمول میں لائیں گے۔ جس طرح ہم ڈیلی گھر کا کام کرتے ہیں، کھانا ڈیلی بناتے ہیں، گھر ڈیلی صاف کرتے ہیں، پوچھا ڈیلی لگاتے ہیں، نہانا دھونا ڈیلی ہوتا ہے، تو پھر قرآن پڑھنا ڈیلی کیوں نہ ہو؟ قرآن کو بھی ڈیلی پڑھے، ٹائم نکال کر کچھ نہ کچھ ڈیلی پڑھے۔ ایک ٹائم بنا لے کہ مجھے ظہر کے بعد پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے۔ سب کام کو کنارے رکھے اور وقت نکال کر قرآن کچھ ایک پیج دو پیج پڑھیں، معمول میں ڈیلی لائیں اور نماز کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی تو ہم رسول کے بارے میں پڑھیں گے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے، اس سبق کو یاد کرے، بچوں کو یاد کرائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔